بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پوری علمی، عملی، تاریخی عمارت جن نفوس قدسیہ کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ تربیت یافتہ ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی، سنت کی حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، آپ کی احادیث مبارکہ امت تک پہنچائیں، اور امانت، دیانت، محنت کی ایسی تاریخ رقم کی جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نفوس قدسیہ ہر دور میں، ہر قلم اور ہر زبان پر تقدس کے نئے اظہاریے میں پیش کی جاتی، لیکن ہوا یہ کہ ہر دور میں اہل باطل ان مقدس شخصیات پر طعن کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، شبہات کرتے ہیں، اور اپنی الٹی سیدھی باتوں کو علمی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں علماء نے، محدثین نے، اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا ہے، اور ایسا دفاع کیا ہے کہ پوری امت کو اس پر فخر ہے۔ لیکن عصر حاضر میں وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات بدلتی ہیں۔ کوئی ایسا ذخیرہ جس میں ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام خدمات، ان کے حالات زندگی تفصیل سے موجود ہوں، اور دوسری طرف گزشتہ 14 صدیوں میں جو بھی اعتراض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی بھی انداز میں، کسی باطل فرقے کی طرف سے، کسی فلسفیانہ منہ شگافی کے انداز میں، یا تاریخی روایات کا سہارا لے کر کسی بھی انداز میں کوئی بھی اعتراض 14 صدیوں میں ہوا ہے، ان کے جوابات کی ان کو ایک جگہ مربوط علمی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن ادام اللہ فیوزہم و اطال اللہ عمرہم کے مقدر میں لکھی کہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر 12 کتب کا ایسا بہترین مجموعہ تیار کر دیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ امت مسلمہ کو بے نیاز کر دیا ہے، خاص طور پہ نئے محققین، علماء، خطباء، واعظین، مؤلفین، مدرسین، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے یہ آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت، حیات و خدمات، اور پھر 14 صدیوں میں ان پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے کافی وافی اور شافی جوابات اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات و خدمات، اور 14 صدیوں میں ہونے والے تمام اعتراضات اور ان کے جوابات یہاں جمع ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیات و خدمات اور ان پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے مکمل جوابات۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، آپ کی حیات، خدمات، آپ پر ہونے والے تمام اعتراضات اور ان کے مکمل شافی جوابات۔ اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات و خدمات، اعتراضات، جوابات۔ اسی طرح تمام امہات المؤمنین یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمام امہات المؤمنین کی حیات، خدمات، ان کا ذکر، اور پھر ان پر جو اعتراضات۔ ویسے کائنات میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں پر بھی اعتراضات کرتے ہیں، ان تمام اعتراضات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ پھر تذکرہ صحابہ و اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق معلومات کا مستند مجموعہ سوالن جوابن، یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اولاد رسول، حیات و خدمات اور اعتراضات و جوابات، یہ موجود ہے۔ اور پھر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات، خدمات اور 14 صدیوں میں ہونے والے آپ پر تمام اعتراضات، وہ عربی میں ہوں، اردو میں ہوں، فارسی میں ہوں، دنیا کی کسی زبان میں ہوں، مستشرقین نے انگلش میں کی ہوں، وہ سارے کے سارے یہاں نقل کر کے ان کے شافی وافی جوابات عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ سیدنا حسین بن علی شہید کربلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، خدمات، ہمارے یہاں تو بچپن آتا ہے اور پھر ڈائریکٹ کربلا پہنچ جاتے ہیں، پوری حیات، خدمات، حیات طیبہ اور ہونے والے تمام اعتراضات اور ان کے جوابات، اور کن حالات میں آپ کربلا تشریف لے گئے، وہ سب اس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ و اہل بیت، فضائل و مناقب، اعتراضات و جوابات، ان کا مکمل تعارف، صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، اور کیا یہ الگ الگ ہیں، کیا یہ ایک ہے، ہر چیز، ہر سوال، اور ان پر ہونے والے مجموعی۔ ایک تو یہ ہے کہ
مجوسیوں نے اور خاص فرقے باطلہ نے خاص شخصیات کو نشانہ بنایا، اور ایک ہے مستشرقین نے من حیث المجموع تمام صحابہ یا تمام اہل بیت پر جو مجموعی اعتراضات کیے وہ اس میں جمع کر دیا، ان کی حیات خدمات مجموعی طور پر، اور پھر ان پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے کافی وافی اور شافی جوابات، اور اس کے ساتھ 10 عقائد و نظریات کس کے متعلق؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مشاجرات، اہل بیت اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق 10 عقائد وہ اس میں نقل فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح ایک الگ کتاب آ رہی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہوگی انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ انہی تمام کتابوں سے تمام اعتراضات اور ان کے جوابات ایک جگہ آ جائیں گے۔ اس میں حیات و خدمات یہ الگ الگ نہیں ہوگا، بلکہ صحابہ کرام پر، حضرت ابوبکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر، سیدنا حسن پر، سیدنا حسین پر، امہات المومنین پر، ازواج مطہرات پر، اولاد رسول پر، جو اعتراضات 14 صدیوں میں جہاں کہیں کسی نے کیے ہیں وہ سارے ایک جگہ جمع کر کے انہی سے لے کر وہ اکٹھا ایک مجموعہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر، اور برکتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، یکے بعد دیگرے ایسے کام سامنے آ رہے ہیں جو عدیم المثال ہیں، فقید المثال ہیں، عدیم النظیر ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ پر ایک فرض تھا، ایک قرض تھا، وہ فرض کفایہ کی صورت میں، اور وہ قرض کافی وافی اور شافی حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب ادام اللہ فیضہم نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے کاموں میں، آپ کے ادارے میں، آپ کے جو حضرات اور آپ کے پورے رفقا پوری دنیا میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب ایسی کتابیں چھپتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے، تو اس کے لیے فرد واحد تو کام کرتا ہے، اس کے ساتھ پوری جماعت، پوری ٹیم، ریسرچرز، اسکالرز سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ منصف شہود پر آتی ہے، پھر وہ چھاپی جاتی ہے، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ جو زر کثیر خرچ ہوتا ہے، محنت اسی لیے ہوتی ہے نا کہ لوگ ان کتابوں کو لیں، ان کو پڑھیں، ان کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنائیں، ایک دوسرے کو ہدایہ دیں، محققین کے پاس ہر وقت یہ موجود ہو، جہاں کوئی اعتراض ہو کتاب کھولی اور پکی پکائی گویا کہ کھیر ہمارے سامنے انہوں نے لا کر دھر دی ہے۔ تو ان کا صحیح معنوں میں جو احترام ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں کے یہ پورے کے پورے سیٹ لیے جائیں، اور ان کو اپنی لائبریریوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے دارالفتاؤں کی، اپنے مدارس کی، اپنی کلاس کی، درسگاہوں کی، حتیٰ کہ مساجد میں جہاں جہاں لائبریریاں ہیں وہاں بھی ان کو اس کی زینت بنایا جائے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔